بات دوبارہ کہیے ذرا. حق مہر کی رقم کتنی ہے شریعت کے حساب سے؟ مطلب غریب جو ہے وہ 1000 روپیہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھائی حق مہر ادا ہو گیا، اور امیر زیادہ دیتے ہیں. اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ دونوں کے لیے برابر ہے، مطلب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بہن، بات کر لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا مفتی، تو اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی بیٹا کے درمیان تفریق ہے. اب ظاہر ہے بیٹی کے ساتھ، اب میں مفروضہ قائم کروں، بیٹی کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہوگی، بیٹے کے ساتھ تو ہوتی. تو اب وہ بہت دن تک وہ سب کچھ سہتے ہوتا، پھر وہ جب پھٹ پڑا تو بدکلام ہوگی، اور پھر وہ پورے خاندان میں پھیلی بھی ہے بات، اور پھر وہ بہت ہی لیدے بھی ہوئی ہے اس پہ. تو اب یہ جو شکوہ کیا ہے اس کی کیا گنجائش ہے، اور اس میں جو تیاری میں جو کچھ ہوا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ والدین کا اپنے اولادوں میں برابری کرنا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا کوئی شخص اگر اولاد میں برابری نہ کرے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، دونوں میں برابری کرے. یعنی کہ لڑکی ہو تو کم دیں گے، لڑکا تو زیادہ دیں گے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مسلم شریف میں واضح لفظوں میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ایک فرزند کو غلام دیا، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ذرا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا لیجیے اس بات پر. تو وہ غلام کو لے کر اور بچے کو لے کر، حضرت نعمان کو لے کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر و عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بچے کو یہ غلام گفٹ کیا ہے تو آپ اس پر گواہ ہو جائیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری اور اولادیں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے ہر ایک کو ایک غلام دیا ہے؟ تو عرض کیا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ، اس ظلم کی تقسیم تم اس کو گواہ مت بناؤ. تو وہ ماں باپ بلا وجہ کے اپنی ایک اولاد کو زیادہ دیں اور ایک اولاد کو کم دیں، یہ بہرحال لوگ ظلم کر رہے ہیں، اور ممکن ہے بروز قیامت ان کو اس کا جواب بھی دینا پڑے. پھر جہاں تک اولاد کا معاملہ ہے کہ جناب وہ شکوے کرے، شکایتیں کرے، تو اگر محبت بھرے انداز میں اگر کسی بات پہ توجہ دلا دی جائے تو وہ بھی شکوے کا ایک انداز ہے. لیکن انسان اس میں بدتمیزی کرے تو بہرحال یہ بھی قرآن کے حکم کے خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں یہ کہا کہ اف تک نہ کہو، اور یہاں تک کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو. اور میری بہن، اب ایک وقفے کا مرحلہ آ گیا ہے، میں اس مرحلے سے گزر کے واپس آتا ہوں تو پھر بات. دونوں میرے نور ہیں. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اب یہ بیٹی جو ہیں، یہ میں حدیث شریف میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب شکوہ جو ہے کرنا ان کے لیے اگر محبت بھرے انداز میں توجہ دلائے تو ٹھیک ہے، ورنہ والدین اگر ظلم بھی کریں تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اور یہ واضح حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو، کہ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں، جہنم کے 2 دروازے ہیں. تو اس پر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن ظَلَمَكَ، اگر والدین آپ پر ظلم کریں تو تب بھی ان کی اطاعت کی جائے؟ تو فرمایا کہ ان ظلمک، ہاں تجھ پہ ظلم کرے، ہاں تجھ پہ ظلم کرے، ہاں تجھ پہ ظلم کرے تب بھی تو ان کی اطاعت کر. تو یہاں پر اب مال کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اپنے والدین سے بدتمیزی کرنا، یہ بھی اللہ اور رسول کو پسندیدہ نہیں ہے. تو اگر اس پر برداشت کرتے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلکہ یقیناً اللہ کی بارگاہ سے بہت زیادہ اجر ملتا. پھر یہ کہ زبان کھولنے پہ بدنام کر دینا، تو ظاہر سی بات ہے ایک گناہ کیا ہے تو گناہ کر کے پھر اس کو چھپانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہیے بہرحال گناہ کر کے، لیکن یہ کہ کسی کی گناہ کی تشہیر کرنا بھی جائز نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی تو آیا ہوگا نا جو میں سوچ سکتا ہوں، اسے جو گفتگو میں بات آئی کہ ابھی جو بیٹی ہوں گی ان کے شوہر ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے کہ تمہارا حق نہیں ملتا تمہیں، جی جی، اور وہ جو بیٹے ہوں یہ ہوگی کہ یہ تو حق ہمارا ہے، بہن کیوں لے رہی ہے. یہ تو وہ جو ایک سلسلہ خواتین و حضرات میں ہوتا ہے نا آپس میں. اچھا، یہ واقعی ایک ایسی بات ہے کہ میں نے اس زمانے میں دیکھا کہ پہلے مرد اتنے خسیس نہیں تھے جتنے اس زمانے میں ہیں. لڑکی والوں کو پورا کا پورا چوس لینا چاہتے ہیں، وہ لڑکی والے سے ہر چیز حاصل کر لینا چاہتے ہیں. اصل میں وہ سمجھتے ہیں. اچھا، جہالت کا وہ پیریڈ آ گیا ہے دوبارہ، معاف کیجیے گا مفتی صاحب، کہ اب لوگ یہ سمجھ لیں گے اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے نا تو اب تو وہ ساری زندگی کے لیے اس کا ساتھ جھکا ہوا، اس کے ساتھ جو چاہے ہم کرتے ہیں. بہت زیادتی کر رہے ہیں آج کل، میں نے دیکھا لوگ بیٹی کو تو بس یہ سمجھ لیا انہوں نے کہ جیسے کسی کے معاذ اللہ بیٹی پیدا ہوگی تو عذاب میں آ گیا وہ.
बीवी से कहते हैं उसकी जायदाद पे मजे करते हैं। फिर ये तक केसेस मेरे सामने आए हैं कि जनाब बीवी के नाम जो जायदाद है वो हमारे नाम करा दे, हम अपनी बहन को देंगे उनकी शादी में, हम अपने वाले से बीवी के रिश्तेदार है, हालांकि बीवी की प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, बीवी का सामान है सब कुछ, उससे जनाब बीवी के भाई वगैरह को आने की जात नहीं है और अपने पूरे खानदान को उसमें बसाएंगे। तो बड़ी खिस्सत की बात है, बहुत यानी छुटपन की छोटेपन की बात है। इंसान को मतलब कि इस किस्म के दर्जात पर नहीं उतरना चाहिए। मतलब एक तो मेरी तो ये बात ही समझ में नहीं आती कि वो कैसे मर्द होते होंगे कि जो बीवियों की कमाई पे कब्जा जमाते होंगे या बीवियों के लाए हुए माल पर जनाब ऐश कर रहते होंगे, उनके जहेज में मिले हुए मकानों पे कब्जे करते होंगे, कैसे मतलब गैरत कैसे गवारा करती होगी। मैं जरा शबाना से बात कर लूँ, कराची वाली। अस्सलाम वालेकुम शबाना। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3 सवाल हैं जी। एक सवाल तो मेरा ये कि जो लोग मार देते जी, मेरा जैसे किससे मार देते हैं? अच्छा ठीक, से इनके भाई को मार दिया किसी ने। अच्छा तो ये रूह घर में कब तक आती है? मैंने सुना कि इसकी असर मगरी के दरमियान ये रूह आती है घर में। अच्छा, और बताइए। ये है कि हम लोग 5 बहनें। दूसरा सवाल